ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں انہیں کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ شیخ الاسلام حضرت شیخ الاسلام خانوادہ اشرفیہ خانوادہ اشرفیہ سنی عوام سنی عوام حضور شیخ الاسلام حضور شیخ الاسلام المسلمین نعرہ شیخ الاسلام کے نگر میں رہتے ہیں جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ وسلم علیہ دونوں گیسو نہیں اس عارض تابا کے قریب دونوں گیسو نہیں دونوں گیسو نہیں
ہے کیوں نہیں ہوتے مسلمان بھی مسلمان کے قریب کیوں نہیں ہوتے مسلمان بھی مسلمان کے قریب دونوں گیسو نہیں پاس ہم سب کے وہ رہتے ہیں تو حیرت کیا ہے پاس ہم سب کے وہ رہتے ہیں تو حیرت کیا ہے میزبان رہتا ہے ہر حال میں مہمان دونوں جیسو نہیں اور شیخ الاسلام رئیس المحققین امام المتکلمین امام حمام حضور شیخ الاسلام سید محمد مدنی اشرفی گیلانی نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد اسم بحمد الله ولا تفضل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے وقت کم ہے کوئی مفصل بات کرنے کا موقع نہیں ہے ویسے بھی باتوں کا وقت ختم ہو رہا ہے اب عمل کا وقت شروع باتیں تو لوگ کرتے رہے باتوں کی نہ کمی رہی ہے نہ رہے گی جس چیز کی کمی ہے وہ عمل ہے عمل کرنے والا بات کم کرتا ہے اور جسے عمل نہیں کرنا ہے اس کے پاس بات کے سوا رہتا ہی کیا سوالات تو اتنے ہیں لیکن سوالات کا جواب ایک نشست میں دینا آسان نہیں اس لیے کہ سائل کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے سوال کرنے والے کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے جو زیادہ سوال کرے سمجھ لو کچھ کرنا نہیں چاہتا اسے صرف سوال ہی کرنا پہلے تو میں آپ کو مبارکباد کروں کہ آپ نے محدث اعظم مشن کی ضرورت کو محسوس کیا اور مل کر کے آپ نے ایک مضبوط شاخ قائم کیا غور کیجیے کہ اسی لفظ میں اس کا مقصد حاصل ہے
محدث اعظم مشن، یعنی محدث اعظم زندگی پر کیا کرتے رہے ہیں وہی ان کا مشن ہے، اور اسی کو جاری کرنا ہمارے مشن کا کام۔ تو جو محدث اعظم کی زندگی سے واقف ہو کے بھی ایسے کچھ لوگ جنہوں نے انہیں دیکھا، اپنی بستی میں دیکھا ہے، قریب سے بیٹھے ہیں، بچے تو نہیں جانتے مگر جو دیکھا انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت اور سنیوں کو ایک کرنے میں لگا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محدث اعظم مشن دیکھیے شیخ الاسلام اس کے نام رکھنے میں بھی ایک احتیاط ہے تاکہ کوئی کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ محدث اعظم کسی نہ کسی سلسلے سے وابستہ تو تھے ہی نا، قادری تھے، چشتی تھے، اشرفی تھے، اور ویسے تو چہاردا خانوادہ کی اجازت حاصل تھی، نقشبندی تھے، سہروردی تھے، مداری تھے، برکاتی تھے، سب کچھ تھے۔ جتنے سلاسل ہندوستان میں رائج ہیں ان تمام سلسلوں کی اجازت ہمارے اہل خاندان کو حاصل ہوتی ہے، اور اتنے جو لوگ چل پھر کر کے جو کچھ حاصل کرنا چاہیں وہ الحمدللہ ہمارے گھر میں ہم کو مل جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا چلے انہوں نے کھینچے، جو کچھ کیا انہوں نے کیا۔ ان سے مخدوم سلطان سے یہ رشد جہانگیر سمنانی یہ جہانیہ جہاں کش تھے، اور جہانیہ جہاں کش ہونے کی وجہ سے نہ جانے کتنے بزرگوں سے ملاقات، کتنوں کو فیض دیا، کتنوں سے فیض لیا، چھوٹا ملا تو فیض دیا، بڑا ملا تو فیض لیا۔ جتنے ان کے بڑا کوئی کو حاصل تھے تو سید جلال الدین بخاری حضرت قطب عالم کے دادا، انہوں نے ایک ہی نشست میں مخدوم سلطان سید رشد جہانگیر سمنانی کو 500 سلسلوں کی اجازت دی۔ پوری دنیا میں گھوم کے جو حاصل کیا ایک ہی بیٹھک میں دے دیا، ایک ہی بیٹھک میں دے دیا۔ تو ان سلسلوں کی تو بہت، ویسے ہم خدمت کرتے ہیں قادری اور چشتی سلسلے کی۔ اب کوئی ہم سے مرید ہونے آتا ہے یا ہمارے سلسلے کے کسی بزرگ سے تو وہ قادریہ چشتیہ، اشرفی جو ہے اشرفی کے معنی ہے قادری اور چشتی۔ اشرفی کا معنی کیا ہے؟ قادری اور چشتی۔ تو اشرفیت چونکہ قادریت چشتیت کا سنگم ہے تو مختصر طرح اشرفی لے کے چلے، ورنہ ہم ہیں قادری اور چشتی۔ تو دو سلسلوں کی ہم خدمت کرتے ہیں۔ اب کوئی اگر خصوصی طور پر آئے ہمیں اویسی سلسلہ چاہیے، ہمیں نقشبندی سلسلہ چاہیے، ہمیں سہروردی، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک پرسنل کیس ہے۔ مگر ایسے کوئی آیا کہ مرید کر دیجیے تو قادری چشتی، آپ سوچیں گے آخر ہم نے ان دونوں کو کیوں چن لیا، ان دونوں کو قادری اور چشتی کو کیوں چن لیا؟ اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ قادریت کے امام غوث اعظم اور چشتیت کے امام خواجہ خواجگان، اور غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ اس وقت امام زمانہ وہی ہے۔ حضرت امام حسن عسکری کے زمانے کے بعد سے لے کر امام مہدی کے زمانے تک یہ سارا زمانہ غوث اعظم کا زمانہ ہے۔ غوث اعظم کا زمانہ ہے، اور اپنے امام کو پہچاننا ضروری ہے، اپنے امام کو پہچاننا ضروری ہے۔ امام ماتا جو مر گیا ولم یارف امام زمانہ فقط ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے امام زمانہ کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ تو وہ تو امام زمانہ ہوئے، اور غوث پاک جو ہے ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے بادشاہ، تو بھئی ہم کو اپنا امام یاد ہے، اپنا بادشاہ یاد ہے، اس بادشاہ کی رعایا کو بڑھا رہے ہیں اور اس امام کے چاہنے والوں کو بڑھا رہے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ مگر یہ ہے کہ اشرفی کے معنی قادری اور چشتی۔ ایک بات اور ہم آپ کو واضح طور پہ سمجھا دیں کہ الفاظ تو کچھ بھی ہوں مگر یہ قادریت، یہ چشتیت، یہ نقشبندیت، یہ سہروردیت، یہ جتنے سلسلے ہیں یہ کیا ہے؟ سلسلے
یہ کیا ہے؟ سلسلہ ہے، منزل نہیں ہے. یہ راستہ ہے، منزل نہیں ہے. یہ راستہ ہے، منزل نہیں ہے. جو لوگ سلسلے کو منزل سمجھتے ہیں وہ جھگڑتے ہیں. جو سلسلے کو منزل سمجھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ سلسلہ اور وہ سلسلہ اور یہ ایسا وہ ویسا، سب کی منزل الگ الگ. اور جب کہتے نہیں یہ منزل نہیں ہے، نہ چشتیت منزل ہے، نہ قادریت منزل ہے، نہ نقشبندیت منزل ہے، نہ سہروردیت منزل ہے، نہ اشرفیت منزل ہے، نہ برکاتیت منزل ہے. سب کی منزل گنبد خضرا. راستہ تو راستہ، ہماری منزل وہ ہے. تو سارے سنیوں کی منزل ایک ہوئی بھی نہیں. سارے سنیوں کی منزل ہے، تو جب منزل ایک ہے تو سب کو ایک ہو کے رہنا چاہیے. جب سب کی منزل ایک ہے، راستے تو الگ الگ ہوتے ہیں. احمد آباد جانے کا راستہ ایک ادھر سے ہے، ایک ادھر سے ہے. کوئی جمبوسر ہو کے جا رہا ہے، کوئی بڑودا ہو کے جا رہا ہے، کیسے بھی جا کے رہا. تو یہ راستہ ہے. راستے پہ کوئی ٹھہرتا نہیں، چلتا ہے. راستے پہ کوئی ٹھہرتا نہیں، چلتا ہے. ٹھہرے گا وہاں جہاں منزل ہوگی، جہاں منزل ہوگی. اور جو لوگ اپنے راستے ہی کو منزل بناتے وہ بہت غلطی پہ ہے. وہ یہی رہ جائیں گے، آگے نہیں پہنچیں گے. اس بات کو جب آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا تو محدث اعظم مشن جس کام کے لیے محدث اعظم نے پوری زندگی گزاری. مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا لاہور کا. مجھے لاہور کا ایک لطیفہ یاد آ گیا. قصہ یہ تھا، اتفاق سے جب میں گیا تو وہاں کی گورنمنٹ نے مجھ پر پابندی لگا دی کہ وہاں کچھ بول نہیں سکتے. میں نے بھی اس کا لحاظ کیا کہ نہیں بولیں گے. حالانکہ وہاں کے احباب بہت چاہتے تھے کہ یہ میں اجازت لے لوں، یہ کر دوں. نہیں جو ہے وہ ٹھیک ہے. اس کو بولنا آتا بھی ہے کہ نہیں. تو ایک استقبالیہ ان لوگوں نے یا بہت بڑے ہوٹل میں کسی استقبالیہ کے جواب میں کچھ تو بولے، کچھ تو بولے. یہ کیا وہ سب ٹھیک تھا. مگر سلسلے کی جو اشاعت ہونی چاہیے تھی نہ ہوئی، نہ بعد میں وہ اس کے لیے آئے. وہ بول کے چلے گئے. تو ہم کو پھر رہا نہیں گیا. تو بھی بولنی ہم نے کہا والد بزرگوار جو سفر کرتے تھے اپنا سلسلہ بڑھانے کے لیے نہیں. ہر شخص کے سفر کا ایک مقصد ہوتا ہے. جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد پورا ہوا کہ نہیں. مقصد کے بیچ میں کوئی اور کام ہو جائے مگر مقصد تو کل ہوتا ہے. تو حضرت والد بزرگوار کا مقصد اپنا سلسلہ بڑھانا نہیں تھا. ان کا مقصد کیا تھا ان کے نقطۂ نظر سے پتا چلے گا. حضرت کا ایک قول حضرت کے چہرے والوں نے مجھے سنایا. وہ احمد آباد میں خانقاہ شریفی جو ہے اس میں بیٹھ کر کے حضرت نے ایک بات کہی. حضرت نے یہ کہا کہ کچھ لوگ صرف قادریوں کے پیر، کچھ لوگ صرف چشتیوں کے پیر، کچھ لوگ صرف نقش بندیوں کے پیر، اور کچھ لوگ صرف سہروردیوں کے پیر، کچھ لوگ صرف اشرفیوں کے پیر، کچھ لوگ صرف برکاتیوں کے پیر ہیں. مگر میں سارے سنیوں کا پیر. وہ سلسلہ بڑھانے نہیں آئے تھے، سنیت بڑھانے آئے تھے. سلسلہ بڑھانا ہے تو بڑا کم نقطۂ نظر ہے، گھٹیا نقطۂ نظر ہے. گھٹیا نقطۂ نظر ہے جو اپنا سلسلہ بڑھانے آتے ہیں. اعلیٰ نقطۂ نظر یہ ہے کہ ہمیں سنیت بڑھانی ہے. اعلیٰ نقطۂ نظر یہ ہے کہ ہمیں سنیت بڑھانی ہے. سنیت کے اندر کوئی خطا نہیں ہونے دینا ہے، سنیت پہ ملانا ہے. یہ ہے محدث اعظم مشن. اور اس مشن کی ضرورت اس وقت کس قدر ہے وہ آپ خود جانتے ہیں. اس مشن کو ضرورت کس قدر ہے آپ خود جانتے ہیں.
ایک چیز اور بتا دوں، کبھی آپ کے ذہن میں آج سوال پیدا ہو سکتا ہے کیا کہ بھائی سنیوں کی جماعت تو بہت ہے، اب اتنی جماعتیں پہلے سے تھیں، ایک کو بڑھانے کی کیا ضرورت؟ آل انڈیا سنی جمعیت علماء موجود، تبلیغ سیرت، آل انڈیا تبلیغ سیرت یہ بھی سنیوں کی جماعت، مسلم متحدہ محاذ یہ بھی سنیوں کی جماعت، جماعت رضائے مصطفیٰ یہ بھی سنیوں کی جماعت، اور ان جماعتوں نے اپنے اپنے وقتوں میں کام بھی کیے۔ ایک زمانہ تھا آپ کے گجرات میں جماعت رضائے مصطفیٰ کا بڑا چرچا تھا، بڑا چرچا، اور اسی کے پلیٹ فارم سے بھروچ میں اور کچھ میں کانفرنسیں بھی ہوئی۔ مولانا علی محمد صاحب علیہ الرحمہ و رضوان نقیب اہل سنت جب تک بحیات تھے وہ مکمل جماعت رضائے مصطفیٰ کے ہو، تنہا ہوئی پوری جماعت تھے۔ ان کے وصال کے بعد معاملہ کچھ کمزور ہو گیا۔ سید العلماء یہ آل انڈیا سنی جمعیت علماء کے صدر تھے، آج بھی اس جماعت کی کہیں کہیں آواز سننے میں آتی ہے ہمارے ملک میں۔ تبلیغ سیرت کا بھی بمبئی میں کام ہو رہا ہے، اور یہ بھی اپنے حد تک کام کر رہا سمجھے، یہ تو میں نے بنایا ہے، میں نے سوچا ہے، اس کا بانی میں، محرک میں، تو جواب تو مجھے کو دینا کہ جب اتنی جماعتیں پہلے سے تھیں تو آپ کی جماعت یہ چوتھی جماعت کہاں سے آ گئی، پانچویں کہاں سے آ گئی؟ تو میں نے کہا دیکھیے میں ہر جماعت کے قریب رہا، تمام جماعتوں کو قریب سے میں نے دیکھا، تمام جماعتوں کو دیکھا، اور جماعتوں کے جو بزرگ لوگ تھے ان سے خلوت جلوہ ہر جگہ کا میرا ساتھ رہا۔ سید العلماء ہوں، برہان الملت ہوں، کوئی بھی بزرگ، سب کے ساتھ سفر کرنے کی سعادت مجھے حاصل ہوئی، سب کی ہم رکابی کا شرف مجھے حاصل ہوا۔ اور ایک دور تھا کہ وہ حضرات آتے تھے تو میں بھی رہتا تھا اسی گجرات کے اندر، تو خوب قریب سے میں نے ہر ایک کا جائزہ لیا، تو ہر جماعت میں مجھے کمی کیا نظر آئی؟ کمی یہ نظر آئی کہ نام تو ہے آل انڈیا، مگر ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہے، وہ ذریعے نہیں ہے جس سے وہ اسے آل انڈیا بنا سکے۔ نام تو ہے آل انڈیا، ان کی پہنچ نہیں، میڈیا پر ان کی کوئی دسترس نہیں، ان کے پاس گورنمنٹ والے وسائل نہیں، تو انہوں نے کیا بنایا؟ یہ مرکزی جماعت ہے، اس کے بعد یہ صوبائی ہے، یہ ضلعی ہے، یہ علاقائی ہے، اس طرح تقسیم کر دی۔ مگر ہوتا کیا تھا کہ صوبائی کو مرکزی سے کوئی تعلق نہیں، صوبائی سے ضلعی کا کوئی تعلق نہیں، کوئی کنٹیکٹ نہیں، کوئی ملاپ نہیں، کوئی جان، کوئی یہاں مسئلہ پیدا ہو تو جب تک وہاں آپ کہیں جب تک مسئلہ ایسے ہی ختم ہو جائے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کوئی ایسا گورنمنٹ نہیں ہے، کوئی سلطنت نہیں ہے کہ اشاروں میں ہر ایک کو ہر ایک کی خبر ہو جائے، تو کتنے کام نہیں ہو پاتے تھے، ڈیلے ہو جاتے۔ اور اس وقت مجھے سخت احساس ہوا جب آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کی کانفرنس کانپور میں ہوئی، اتنی شاندار وہ کانفرنس و کامیاب کانفرنس کہ وہابیت دیوبندیت یہ لرز ہوئی کہ یہ قوم بیدار ہو گئی، لرز ہو گئی۔ تو پروگرام کیا تھا؟ پروگرام یہ تھا کہ اس کے بعد آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کا ایک اخبار نکالا جائے گا، کم سے کم ایک تو ہو اور اپنی آواز میں ہو۔ آج کل پریس کی طاقت بہت بڑی طاقت، اگر آپ کے پاس پریس کی طاقت ہے تو آپ تنہا ہے تو ایسا لگے گا پورے ہندوستان کو آپ ہی آپ صرف لکھتے چلے جائیے، چھاپتے چلے جائیے، آپ خیال کریں اتنی بڑی طاقت۔ اور پریس کی طاقت حاصل کرنے کے لیے اتفاق دیکھو اس کانفرنس میں اتنا کچھ اتنی طاقت مل گئی تھی کہ وہ اخبار جاری کر سکتے تھے۔ مگر کانفرنس ختم ہوئی، کچھ ہمارے ہی سنی لوگوں نے سوچا کہ اگر آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کا اخبار چلا گیا تو میرا اخبار کون خریدے گا؟
اب کچھ اخبار والے پہلے بھی تھے، کچھ اخبار والے پہلے بھی تھے، میرا کون خریدے گا؟ اب انہوں نے سازشیں شروع کر دی اور نتیجہ یہ ہوا وہ کانپور میں مولانا محبوب کانپور میں بیٹھے ہیں، سید العلماء بمبئی میں بیٹھے ہیں، نہ یہاں کا حال وہ جانے نہ وہاں کا حال یہ جانے۔ انہوں نے سازشیں شروع کر کے شاخ کی پوری رقم مرکز میں منگوا لیا۔ جب مرکز میں چلے گا تو یہاں کا پروگرام گھرے کا دبا بیٹھ گیا، وہ وہیں کے وہیں رہ گیا، آپس میں انتشار ہوا، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت وہاں بنتی بھی ہے بگڑتی بھی ہے، مرکز سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ مرکز ہر معاملے میں اپنا آرڈر چاہتا، جو ہم کہیں وہ کرو۔ بات بڑی اچھی ہے، مگر یہ اسی مرکز کے لیے اچھی ہے جو ہر وقت رابطہ رکھتی ہو، جس سے رابطہ رکھنا آسان ہو، مگر جہاں رابطہ ہی نہ ہو تو ہمیں ہر بات کی جب اجازت لینا تو اسے کچھ کرنا ہی نہیں۔ تو پھر ہمارے ذہن میں آیا کہ بھئی ہم حکومت نہیں ہیں، ہم گورنمنٹ نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ ذریعہ نہیں ہے، پھر ان کی خدمت کا طریقہ کیا؟ اب وہ طریقہ چھوڑو جو ہم آزما چکے، ہم آزما چکے۔ ساری آل انڈیا جماعتیں ہیں، ہے کوئی آپ کے یہاں کسی کی آواز؟ آل انڈیا جماعتوں کی جو آواز سنی آپ نے وہ بھی ختم ہو چکی، کوئی کام، کوئی ان کا چرچا، کچھ نہیں۔ تو یہی حال ہوگا آل انڈیا جماعتوں کا۔ تو پھر ہمارا ذہن ایک الگ ہوا کہ ہمیں کوئی آل انڈیا جماعت نہیں بنانی ہے، اوپر سے نیچے نہیں آنا ہے، نیچے سے اوپر جانا۔ ہم نے کہا اب راستہ بدلو، اب طریقہ بدلو۔ اب یہ نہیں کہ ایک مرکز ہے، ہم کہتے ہیں کہ چوچا شریف مرکز ہے اور اس مرکز سے جو حکم ہو وہی آپ کرو، جو کرنا ہے وہاں سے آرڈر لو، تو نہ تم کی چوچا شریف سے کچھ آرڈر لے پاؤ گے، نہ وہ دے پائیں گے، نہ رابطہ ہوگا، نہ کوئی کام ہوگا، نہ کوئی کام ہوگا۔ اسی لیے ہم نے جم کر کے ایک دستور بنایا اور دستور بنا کر کے آپ کے حوالے کر دیا ہے کہ اسی دستور کی روشنی میں آپ خود کرو، نہ آرڈر لینا ہے، نہ فرمائش کرنا ہے، اور یہ جو پیسہ آپ جمع کرو وہ خود خرچ کرو، یہ نہیں کہ اٹھا کے برکت کو بھیج دو، خود خرچ کرو۔ اپنے یہاں کی ضرورت آپ سمجھتے ہیں، اپنے جہاں کی حاجت آپ سمجھتے ہیں، کتنے غریب آپ کے ہیں وہ آپ جانتے ہیں، کس کی مدد کرنا ہے وہ آپ جانتے ہیں، کس کو ملانا ہے وہ آپ جانتے ہیں، وہ آپ خود کرو۔ مرکز صرف اتنا چاہتا ہے کہ اپنی کارگزاری کی اطلاع دے دے رہو، تاکہ ہم یہ سمجھے تم سوئے ہوئے نہیں ہو، جاگ رہے ہو۔ بس یہ جاگانا مرکز کا کام ہے، قانون دینا مرکز کا کام ہے، باقی کام خود آپ کو کرنا ہے۔ آپ خود مختار ہیں، آپ کسی کے تابع نہیں، آپ خود مختار۔ حالانکہ دیکھو ایک مرکزی کمیٹی، گجرات کا مرکز ہم نے احمد آباد کو قرار دیا ہے، اور احمد آباد سے رابطہ قائم کرنا یہ آپ سب کے لیے آسان ہے، مگر احمد آباد کے مرکز کو بھی یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ جو کہے وہ آپ کریں، جو وہ کہے وہ آپ کریں، یا کچھ کرنا ہے تو مرکز سے پوچھیں، یہ نہیں۔ مرکز صرف اس لیے ہے کہ اپنی کارگزاریوں سے آپ انہیں خبردار کرتے رہیں، اور اس کے بعد جو کچھ کرنا ہے آپ خود کریں۔ مرکز نہیں کہا کہ ہم نے یہ کرایا ہوگا، آپ کے ہاں کیا ضرورت ہے وہ آپ سمجھیں گے۔ اب مثلا آپ نے شاخیں بنا لی، ہر شاخ گویا خود مختار، تو جتنی شاخیں بنتی چلی جا رہی ہیں، جتنی بنتی چلی جا رہی ہیں، اب 1000-2000 شاخیں آپ نے گجرات میں بنا لیا، سب اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں، اپنے اپنے طور پر ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ کسی شاخ کو کمزور دیکھا آپ نے مدد کر دیا، آپ کو انہوں نے کمزور دیا انہوں نے آپ کی مدد کر دیا، تو آپ مل کر کے بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہیں، مل کر کے بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہیں۔ کوئی کانفرنس کرنا ہو سب کے لیے مشکل، آپ کے لیے آسان۔ 500-1000 شاخیں ہیں، ہر شاخ پر اگر 10-10, 5-5 ہزار آپ نے لگا دیا تو اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ آپ جمع کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اتنی بڑی کانفرنس آپ کرنا چاہیں گے، کتنا بڑا پروجیکٹ آپ بنائیں گے، انہی شاخوں کے ذریعہ سب بنتا چلا جائے گا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے مرکز کو کیا، مرکز کو جو ایک پاور دیا ہوئی ہے کہ آپ کی جو بھی آمدنی ہوگی، جس مت کی ہوگی اسی میں خرچ ہوگی، وہ 75% آپ کی آمدنی کا اختیار صرف آپ، اور 25% آپ جو آمدنی کریں گے وہ مرکز کا فنڈ سمجھا جائے گا۔ وہ کس کا فنڈ ہے؟ وہ مرکز کا فنڈ، وہ بھی آپ ہی کے پاس رہے گا۔
وہ بھی آپ ہی کے پاس رہے گی، نہیں کہ آپ مرکز کو بھیجیں، وہ مرکز کو بھیجنے کی ضرورت ہے، آپ اپنے پاس رکھو، مگر اس 5% میں اگر آپ میں سے آ کر 25% میں سے آپ کبھی خرچ کرنا چاہیں تو مرکز سے اجازت ہے، 75 میں کوئی اجازت نہیں، وہ آپ جو مشورہ کریں وہ کر، مگر 25 میں سے اگر آپ کو کچھ لینا ہے تو وہ مرکز سے اجازت ہے، وہ مرکز کی مدد سے دی جائے گی، اور یہ 25% مرکز کو اس لیے دیا رہا ہے کبھی مرکز اپنا کوئی کام کرنا چاہے تو اپنی شاخوں سے 25% والا لے کر کے وہ بھی بڑا کام کر سکتے ہیں، ورنہ پھر وہ تو بالکل کمزور ہی رہیں گے۔ یہ طریقہ ہے، اس کے لیے ہم نے کتاب لکھی ہے، کتاب کے اندر کیا کیا ہمارے مقاصد ہے، کیا اغراض و مقاصد وہ سب ہے، مگر ہم نیچے سے اوپر جا رہے ہیں، نیچے سے پہلے اپنی اصلاح کرو۔